اب میں خصوصی خطاب بلکہ صدارتی خطاب کے لیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا فخر القضات حضرت مولانا عتیق احمد قاسمی بستوی دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی دارالقضاء کمیٹی کے کنوینر ہیں اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے 38 سال سے وہاں استاد ہیں، اس وقت وہاں کے استاد حدیث ہیں۔ آپ کی بڑی خدمات ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے۔ اب بغیر کسی تاخیر کے حضرت کے خطاب سے ہم لوگ محظوظ ہوں گے۔ لگا دیں گے تو بہتر ہے۔ گھڑی دیکھ رہا ہوں نا، ٹائم کیا ہو ٹائم دیکھ رہا ہوں۔ جی آپ دیکھیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت مولانا محمود دریا آبادی صاحب اور بمبئی کے قضات حضرات اور تمام علماء ائمہ اور امت کے دانشور حضرات، اہل فکر حضرات، آپ حضرات کی محبت ہے کہ آپ خطابات سے نواز رہے ہیں۔ میں کسی خطاب کا مستحق نہیں ہوں۔ سچی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ اگر کچھ کام دے رہا ہے تو اس کا فضل و کرم ہے، اور اسی کے کرم سے کچھ آدمی کر پاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ قدم یہ بڑھتے نہیں ہیں، بڑھائے جاتے ہیں۔ پہلا مسئلہ کیا ہے بھائی، یاد ہے کسی کو؟ پہلا میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے۔ قدم یہ بڑھتے نہیں ہیں، بڑھائے جاتے ہیں۔ جس سے جو کام بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ لے رہا ہے۔ ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ اس کا دین ہے، اس کی شریعت ہے، اس کا قرآن ہے۔ وہی جسے چاہتا ہے جتنا کام دیتا ہے اسی سے تعلق ہمارا ہونا چاہیے۔ اور بزرگوں نے ایک کام اس سے لگا دیا، حکم دے دیا کہ یہ کام کرو، تو اب تو اس حکم کی تعمیل کی سکت بھی نہیں ہے۔ جب صحت تھی تو زیادہ اسفار بھی ہوتے تھے، دوڑ بھاگ بھی ہوتی تھی۔ اللہ کا کرم ہے، ان بزرگوں کی دعاؤں سے، توجہات سے دارالقضاء کا کام بڑھ رہا ہے اور تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اور یہ صوبہ مہاراشٹر کی قسمت ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا آغاز اسی شہر سے ہوا تھا۔ سب سے پہلا کنونشن جو ہوا تھا مسلم پرسنل لا کا، وہ ممبئی شہر میں ہوا تھا، اور ایسا ہوا تھا کہ پوری ملت جمع تھی اس میں۔ حضرت مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی آج اسی کنونشن کے موقع پر کہ اگر کوئی آدمی آج ملک کے کسی بھی منتخب اور نمائندہ شخص کو تلاش کرے تو معلوم ہوگا کہ آج وہ بمبئی میں بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، قانون داں ہو، جو کریم ہے اور چیدہ طبقہ ہے مسلمانوں کا، آج یہاں جمع ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ تو اس شہر سے جس تحریک کا آغاز ہوا تھا، اللہ کا کرم ہے کہ اس صوبے کو بڑا حصہ اس کے کاموں کا ملا۔ آپ نے سنا کہ 9 دارالقضاء خود بمبئی شہر میں پہلے سے قائم ہے، 10واں دارالقضاء یہ قائم ہونے جا رہا ہے۔ اور مہاراشٹر کے تقریباً سارے اضلاع میں دارالقضاء قائم ہیں، کہیں ایک ہے کہیں 2 ہیں۔ سب سے بڑا فیض جو پہنچا ہے اس تحریک کا دارالقضاء کے حوالے سے صوبہ مہاراشٹر کو پہنچا۔ تو یہ بہرحال
جہاں کے لوگوں نے پہل کی، ہمت کی، تو اللہ نے ان کو فیض زیادہ پہنچایا۔ ظاہر ہے کہ مولانا دریا آبادی نے بہت سی باتیں کہہ دی، شعروں میں کہہ دی، مجھے اسے کہنے کی ضرورت نہیں۔ بڑے سخت مرحلے آتے ہیں، جو لوگ قضا کا کام کرتے ہیں انہیں کن چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے وہی جانتے ہیں، یا کبھی ہم سے بتاتے ہیں تنہائی میں تو معلوم ہوتا ہے کہ قاضی کی آزمائش یہی ہوتی ہے نا کہ اس کے ہاں اس کے باپ کا کیس آ سکتا ہے، اس کے شیخ کا کیس آ سکتا ہے، جس شیخ سے مرید ہے وہ، جس کا احترام کرتا ہے، اس کا معاملہ بھی آ سکتا ہے، آتا ہے، ویسی چیز نہیں۔ اب قاضی کے لیے انصاف پر قائم رہنا، ہر طرح کے دباؤ سے متاثر نہ ہو کر کے سچائی پہ قائم رہنا، یہ معمولی آزمائش نہیں، یہ بہت تلوار کی دھار پہ چلنا ہے۔ کہ جب بندہ مخلص ہوتا ہے، اللہ کے لیے فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اس کام کو سچائی کے ساتھ انجام دینا ہے، تو اس میں وہ کامیاب بھی رہتا ہے، اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے، اس میں اتنی ہمت پیدا ہوتی ہے، اتنا حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ سچائی پر قائم رہے۔ اور دارالقضا کی بات آج مولانا نے فرما دی کہ بھائی منتظمہ کمیٹی ہے، صدر ہیں، فلاں ہیں، کوئی بھی اگر یہ چاہے کہ چونکہ ہمارا کیس ہے یا ہمارے متعلق کا کیس ہے تو ہماری بات سے کوئی اثر پڑے گا، الحمدللہ اب تک تو دارالقضاؤں کا ریکارڈ یہی ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے قضات نے صحیح فیصلے کیے اور بڑی بڑی آزمائشوں کو جھیلا ہے اس معاملے میں۔ اور مجھے خود شرمندگی ہوتی ہے بسا اوقات ایسے لوگ رابطہ کرتے ہیں جو بڑے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، محسن ہیں، لیکن شریعت سب سے بڑی محسن ہے، شریعت کی پاسداری ہے اور اس پر قائم رہنا، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ تو ہدایات جو دی جاتی ہیں، مولانا قاضی فیاض صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ باقاعدہ ایک ہدایت نامہ قضات کے لیے تیار کیا گیا ہے، ایک منتظمہ کمیٹی کے لیے۔ منتظمہ کمیٹی کی کیا ذمہ داری ہے، کن کاموں کو انجام دے گی، قضات کی کیا ذمہ داری، کس انداز سے کام کو کریں گے۔ قضات بھی بااختیار نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ الحمدللہ جائزہ ہوتا ہے، شکایتیں پہنچتی ہیں تو تحقیق کی جاتی ہے اور بسا اوقات ہٹایا بھی جاتا ہے، کارروائی کی جاتی ہے، ہدایات دی جاتی ہیں۔ تو کوشش یہ ہے کہ یہ دارالقضا جو قائم ہو رہے ہیں بورڈ کی طرف سے کم اصولوں کے لحاظ سے چلیں، عدل کے مطابق چلیں، یہاں کوئی اس طرح کی بات نہ ہو۔ اور اپیل کی گنجائش اسی لیے رکھی گئی ہے کہ قاضی نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے سے کوئی فریق مطمئن نہیں ہے تو پہلے خود قاضی کے پاس نظر ثانی کی درخواست دے سکتا ہے۔ قاضی بھی انسان ہے، چوک سکتا ہے، کوئی چیز کا ذہن نہیں گیا، تو اگر وہ فریق جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے تو اگر نظر ثانی کی درخواست دیتا ہے اور قاضی محسوس کرتا ہے کہ کچھ مجھ سے چوک ہوئی ہے چیزوں کو سمجھنے میں، حقائق کو جاننے میں، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ایسا محسوس کر رہا ہے تو دوبارہ نظر ثانی کرے، دوبارہ کارروائی کرے، دوبارہ جو چیزیں باقی رہیں گی ان کو سمجھے۔ اور اگر اس نے قبول نہیں کیا یا اس کے نزدیک کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو آپ اپیل دائر کر سکتے ہیں صدر بورڈ کے پاس اور انڈیا مسلم مسلح بورڈ کے صدر کے پاس۔ اور الحمدللہ اپیلیں آتی ہیں اور جہاں محسوس ہوتا ہے کہ ہاں واقعی یہاں ضرورت ہے اس کو لینے کی اور اس کو کارروائی کرنے کی تو کی جاتی ہے۔ جیسے آپ نے ذکر کیا مولانا محمود صاحب نے کی، اس کے بعد معاملات گئے اور باقاعدہ بینچ بنا کے اس کے مطابق انہوں نے کارروائی کی، فیصلہ کیا۔ بہرحال یہ احتیاط کی پوری کوشش کی جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی مشاعرہ تو ہے نہیں کہ ہر شاعر کو موقع دیا جائے تفصیل سے بات کرنے کا، اپنے اشعار سنانے کا۔ مجھے یاد پڑتا ہے میں مراد آباد میں تھا
پیام انسانیت کا پروگرام تھا، بہت تیاریوں کے ساتھ مدرسہ امدادیہ مراد آباد میں، اور شہر کے کافی غیر مسلموں کو بلایا گیا تھا، بڑے منتخب لوگ تھے۔ اور اس موقع پر جو لوگ گئے تھے وہاں مقرر کی حیثیت سے، اس میں ایک صاحب تھے مولانا اسحاق جلیل صاحب، جو تعمیر حیات کے ایڈیٹر تھے، بڑے صاحب علم تھے اور بہت صاحب علم تھے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں اجلاس تھا۔ مولانا اسحاق جلیل صاحب نے تقریر کی تو کچھ لمبی بھی ہو گئی، اور بات موضوع بھرپور تھی بات۔ تو حضرت مولانا علی میاں کا جو نمبر آیا، لوگ ان کو سننے کے لیے جمع ہوئے تھے، مولانا علی میاں آ رہے ہیں۔ تو حضرت نے یہ بات فرمائی کہ بھائی یہ کوئی مشورہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے سامنے قلم جو ہے شمع پیش کی جائے۔ بات یہ ہے کہ جو باتیں مجھے کہنی تھیں وہ سب باتیں میاں اسحاق جلیل نے اتنے اچھے انداز سے کہہ دی ہیں کہ زیادہ ضرورت نہیں مجھے کچھ بولنے کی۔ میں نے 5-10 منٹ 15 منٹ کچھ فرمایا کہ دعا کرا کے بات ختم کر دی۔ تو ماشاءاللہ اس موضوع پر جو گفتگو ہمارے قاضی صاحب نے کی ہے، ان کو آپ نے سنا، ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہے، اور اس دارالقضاء کی جو تحریک ہے اس کا جو مقصد ہے اس کو پورے طور پر واضح کرنے والی ہے۔ بس ہمارے مولانا حیات اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت میں خوب برکت دے اور خود ان سے کچھ کام لیتا رہے، انہوں نے مجھے اتنے میں اس میں تو بڑھا دیا، کیا کیا لقب دینے لگے مجھے، میں تو کسی لقب کا اہل نہیں ہوں۔ لیکن مجھ میں کمی یہ کر دی کہ انہوں نے 38 سال بتائی 90 میں خدمت کرنے کی عمر، حالانکہ 40 سے 41 سال ہو چکے ہیں، یہ 2-3 سال جو 80 میں کر دے رہا ہوں۔ 84 میں وہاں پہنچا تھا، 84 سے وہاں کام کر رہا ہوں، خادم ہوں۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی محبت تھی، میں نہ کبھی پڑھا وہاں، نہ کبھی گیا، دارالعلوم دیوبند سے میری بطوری تعلیم، لیکن وہ بزرگ تھے، پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا سوچتے تھے، اچانک بلا لیا مجھے، جا کے پڑھ گیا میں وہاں۔ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان بزرگوں کی دعاؤں سے، حضرت مولانا قاضی الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی محبت، ان کی شفقت، تو میں تو اپنے گوشے میں بیٹھنے والا، پڑھانے والا، کچھ لکھنے والا، بورڈ کی تحریک اور فلاں تحریک اور اکیڈمی، یہ سب بزرگوں نے کھینچ کے مجھے یہاں پہنچا دیا ہے۔ تو وہی ہے کہ وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، ہوا ہے شہر کا مصاحب پھرے ہی اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ ان بزرگوں نے گیا دھکا دے دے کے میدانوں میں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے دین کا کام تو ہوتا رہے گا۔ یہ امت ماج نہیں پیدا ہوئی، بڑی بڑی شخصیات آئیں گی جائیں گی، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کی موجودگی میں کانپور میں بورڈ کا اجلاس تھا، اور کوئی مسئلہ اس طرح کا آیا، وہاں حضرت مولانا قاضی الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کو جوش آ گیا، نوجوان تھے، فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ امت ماج نہیں پیدا ہوئی ہے، یہ کتنے مولانا منت اللہ آئیں گے چلے جائیں گے، کتنے علی میاں آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن انشاءاللہ افراد پیدا ہوتے رہیں گے اور دین کا کام چلتا رہے گا۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے اس امت میں ایسے افراد پیدا کیے ہیں، صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کے استعمال کا مسئلہ ہے، ان کو آگے بڑھانے کا مسئلہ ہے۔ آج بھی ہمارے نوجوانوں میں بہت صلاحیت ہے، ہر میدان میں کام کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جب کوئی تحریک شروع ہوتی ہے، کوئی کام شروع ہوتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کتنے لوگ ہمارے اندر ہیں جو بڑے سے بڑے کام انجام دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، موضوع پہ گفتگو کرنے کے بجائے مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کے خیر امت ٹرسٹ اور یہاں کے تمام حضرات کو جنہوں نے یہ بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اور ابھی ایک دن ہفتے میں اتوار کے دن دارالقضاء کا نظام یہاں چلے گا، اور مولانا فیاض صاحب جو دارالقضاء ناگپاڑے میں زمانے سے کام انجام دے رہے ہیں، وہ انشاءاللہ یہاں تشریف لایا کریں گے۔ لیکن
یہ ارادہ بھی ہے آپ حضرات کا، اور ہماری کوشش بھی ہوگی کہ یہ معاملات بڑھیں گے، ضرورت زیادہ ہوگی تو گویا پھر مستقل قاضی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بحال کیا جائے گا۔ اگرچہ مستقل قاضی بحال کرنے کے باوجود بھی کم سے کم نگرانی کا کام تو مولانا فیاض صاحب کو انجام دینا ہی ہوگا کئی سال تک، وہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو مولانا قاضی فیاض صاحب کوئی نئے قاضی نہیں ہیں کہ آج ان کو ہم حلف دلائی جائے، پھر بھی کیونکہ وہاں کام انجام دے رہے ہیں اور آج یہاں کی ذمہ داری ان کے حوالے کی جا رہی ہے۔ طریقہ بورڈ کا یہ ہوتا ہے کہ قاضی دارالقضا قائم کرنے میں بڑا مجمع کیا جاتا ہے، اجلاس عام بلایا جاتا ہے، ایک تعداد بڑی لوگوں کی شریک ہوتی ہے تاکہ لوگوں میں چرچا بھی ہو، تعارف ہو۔ لیکن آج وقت جو حالات ہیں، ان حالات کی بنیاد پر یہ طریقہ بدلا گیا کہ بھئی کام کم سے کم شروع تو کر دیا جائے، پھر اللہ موقع دے گا تو آپ پروگرام کریں گے، لوگ واقف ہوں گے۔ لیکن ابھی تو فی الحال گویا کام کے آغاز کے لیے مولانا قاضی فیاض صاحب کو یہاں کی ذمہ داری بھی دی جاتی ہے۔ ایک دن تشریف لائیں گے اور جیسا مسئلہ ہے تو بھی اپنا مولانا یہاں کے لوگ ہیں، مولانا دریاوالی صاحب وغیرہ سب جو ان کی کمیٹی ہے، وہ اپنے لحاظ سے انشاءاللہ ان چیزوں کو دیکھے گی، اور باقی جب مستقل قاضی بحال ہو جائے گا تو اور کرنا پڑے گا آپ کو۔ معاملات اتنے آتے ہیں کہ جس وقتی مسئلہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن کا، تو یہ کافی ہوتا نہیں ہے، تو نظام کو بڑھانا پڑے گا انشاءاللہ، ایسے حالات آئیں گے تو میں اجلاس عام بھی کریں گے انشاءاللہ اجلاس عام کیا جائے گا۔ تو جو لوگ بھی موجود ہیں، 2 حلف لیا جاتا ہے، ایک تو حلف حاضرین سے، مسلمانوں سے لیا جاتا ہے، اور ایک قاضی سے لیا جاتا ہے۔ یہ کوئی لازمی جز ہوتا ہے دارالقضا کے قیام کا جو پروگرام ہوتا ہے اس حوالے سے۔ تو پہلے تو میں جو حضرات یہاں پر ہیں نیو بمبئی کی اور جو بھی حاضرین ہیں، میں ان سے یہ عہد لینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر قاضی شریعت نے ہمیں معاملات کو حل کرنے کے لیے کسی حیثیت سے ہم کو بلایا تو ان کو انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے، آپ لوگ حاضر ہوں گے نا، اور انشاءاللہ اگر گواہی کے لیے طلب کیا گیا ہم گواہی کے لیے حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم دارالقضا کے فیصلے کو نافذ کرنے میں مدد دیں گے، اس کے لیے ماحول بنائیں گے۔ انشاءاللہ یہ تو آپ سب کے دل کی بات ہے، ایک طرح کا عہد ہے، لیکن مولانا قاضی فیاض صاحب تشریف لائیں آپ، اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے، کام لینا کام ان کا، کبھی وہم دل میں نہ آئے کہ ہم بھی کچھ ہیں، جب یہ وہم آیا کہ ہم کچھ ہیں، آدمی گیا، ختم ہوا۔ یہ سب اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد ہے کہ بھئی ہم جیسوں سے اللہ کام لے رہا ہے، جس کے نوازی سے کرم۔ تو میں آپ سے کچھ الفاظ کہلواؤں گا، آپ کہیں گے انشاءاللہ۔ میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس دارالقضا میں آنے والے معاملات کا فیصلہ حق و انصاف کے مطابق کروں گا، کتاب و سنت کے مطابق کروں گا۔ انشاءاللہ میں کسی مال والے کے مال سے، جاہ والے کے جاہ سے، کسی اقتدار والے کے اقتدار سے مرعوب نہیں ہوں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ میں صحیح فیصلہ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے، اور آپ حضرات سب دعا کریں میرے لیے انشاءاللہ۔ تو یہ جی دعا کریں۔ بہرحال ٹائم ہو گیا ہے، دعا کر لیں۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ ہم لوگ گنہگار و خطا کار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اے اللہ آپ کے بندے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم و رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجیے، جہنم سے رہائی کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے ان بندوں نے اس علاقے میں دارالقضا قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے،
اے اللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ان کی درخواست پر یہاں قاضی مقرر کیا ہے، اے اللہ اس دارالقضا کو قبول فرمائیے، اے اللہ اس کے ذریعے رجوع عام بڑھا دیجیے، اے اللہ قاضی کو صحیح فیصلوں کو توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ جو لوگ بھی اس کام میں معاون ہیں، جو لوگ بھی اس کام میں کسی انداز سے حصہ لے رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے، اے اللہ یہ آپ کی شریعت ہے، آپ ہی اس کو نافذ کرنے والے ہیں، اے اللہ ہم لوگ تو محض کوشش کر رہے ہیں، اپنے وسائل کا استعمال کر رہے ہیں، اے اللہ اس کو نافذ کرنا آپ ہی کے اختیار میں ہے، آپ ہی کے بس میں ہے، اے اللہ دارالقضا کے فیصلوں کو نافذ فرمائیے، اے اللہ دارالقضا کے ذریعے سے مسلمانوں کے الجھے ہوئے معاملات حل ہوتے رہیں، اے اللہ اس دارالقضا کو اس پورے خطے کے لیے، علاقے کے لیے رحمت کا ذریعہ بنائیے، رحمت کا ذریعہ بھی بنائیے، اے اللہ جو لوگ بیمار ان کو شفا عطا فرمائیے، اے اللہ جو لوگ پریشانیوں میں ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائیے، اے اللہ اس ملک میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، جو نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اے اللہ اس کوشش کو ناکام بنا دیجیے، اے اللہ اس ملک میں محبت کا ماحول، بھائی چارگی کا ماحول پیدا فرمائیے، اے اللہ ہم مسلمانوں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ غیر مسلموں کے ساتھ ہم اچھے تعلقات قائم کر سکیں، اے اللہ ہم ان تک دین کی بات پہنچا سکیں، توحید کی بات پہنچا سکیں، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہماری نسلوں کو ایمان پہ قائم رکھیے، اے اللہ ہماری نسلوں کو ایمان پہ قائم رکھیے، اے اللہ ہم سب کو خاتمہ ایمان تک کیجیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔